الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين صدق الله العظيم. ایکا بستی والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور تمہاری گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے. انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. یہ سورہ الشعراء کی آیات ہے. اس میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی بستی کا ذکر ہے. شعیب علیہ السلام کو اسپیشلی ایکا کا لفظ جو استعمال ہوا، ایکا بستی والے، تو اس کا پرانا نام تو ایکا تھا اور آج کل اس کا نام تبوک ہے. اور تبوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ تبوک تک پہنچے تھے. آخری آپ نے جو مارکا ان کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے، اور یہ شام کے راستے پر ہے. شعیب علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بھیجا، اور ان کا کہنا کیا ہے، الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، میں خدا کی طرف سے ایک امانت دار رسول ہوں.
لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی رسول جو ہے وہ دنیا میں اس لیے بھیجے جاتے ہیں، کانت دعوت الانبیاء کلہم علی الامر بالتقوی والطاعہ والاخلاص فی العبادہ۔ سارے نبی جو دنیا میں آئے ان کی دعوت ایک ہی تھی کہ اللہ سے ڈرو اور اطاعت کی زندگی فرمانبرداری کی گزارو اور اپنی عبادت صرف اللہ کے لیے کرو، خالص اس کے لیے نیت کرو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہ سب نبیوں کی ایک ہی دعوت ہے۔ اور پھر ہر پیغمبر نے یہ بھی کہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے کوئی مزدوری یا چندہ نہیں مانگتا ہوں، میں کوئی معاوضہ نہیں تم سے لیتا ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر میرے رب کے ذمہ ہے، خدا سے پاؤں گا، لیکن تمہارے لیے میں ہمدردانہ ناصحانہ انداز میں بغیر کسی دنیاوی غرض کے تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو۔ اور ان میں معاشی خرابیاں قوم شعیب میں جو تھیں ان کو اجاگر کیا گیا، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانے پورے پورے تولو، ان میں گھاٹا نہ دو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور برابر برابر تولنے کا جو رویہ اختیار کرو عدل کے ساتھ، اور لوگوں کو دھوکے کے ساتھ کم تول کے کم ناپ کے چیزیں مت دو، کیونکہ ان کے اندر معاشی برائی انتہا درجہ کی تھی، اسی کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس رب سے اور اس خالق سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلی نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ اس خالق نے تمہیں جو پیدا کیا ہے اس کے احکام کی پیروی کرو۔ اور آگے سے جواب قوم کیا دیتی، انما انت من المسحرین، آپ تو جادو زدہ آدمی ہیں، سحر ہوا ہے آپ کو، آپ کا دماغ ہی کام نہیں کرتا ہے۔ اچھے بھلے ہمارے کاروبار ہیں اور ہم ٹیکٹ جانتے ہیں کاروبار کس طرح کیا جاتا ہے، تو ہمیں کہتا ہے ایمانداری سے کام کرو۔ ایمانداری کا کون سا دور ہے؟ اور الٹا کہتے ہیں کہ وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ہمیں تو جھوٹا لگتا ہے۔ اللہ معاف کرے، نبیوں کو، سچے نبیوں کو جن کی زندگی میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہوتا ہے، ان کو ان کی قوموں نے جھوٹا قرار دیا، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے کوئی عذاب کا ٹکڑا ہم پہ نازل کر دے۔ یہ بدبختی ہوتی ہے قوموں کی کہ سچائی کو اپنانے کے بجائے اس کو جھٹلانا، منہ چڑھانا، اور الٹا یہ کہنا کہ خدا کی طرف سے عذاب لے آؤ۔ بلاخر پھر اس قوم نے جو جھٹلایا ہے شعیب علیہ السلام کو، تو ان پر عذاب اس طرح سے آیا جیسے چھتری اوپر سے ہوتی ہے اور اس نے آ کے ساری قوم کو ڈھانپ لیا ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے لوگوں کے لیے، لوگ عبرت پکڑیں کہ جو قومیں اس کے نبیوں کی، اپنے نبیوں کی اور خدا کی نافرمان ہوتی، ان کا اس دنیا میں کیا حشر ہوتا ہے۔ مٹا دی گئی وہ قومیں، تباہ و برباد کر دی گئی وہ قومیں۔ ہر نبی کے زمانے میں جو ان کے اندر خرابیاں تھیں ان کی قوم میں، وہ ان کی اصلاح کے لیے آئے۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اعلان کہ ایک ہی خدا کی بندگی کرو۔ اس کے بعد قوم شعیب میں کاروباری بددیانتیاں تھیں، ان کی اصلاح کے لیے انہوں نے واضح نصیحت کی۔ ارسل شعیب نبیا الی قوم مشرکین مسرین مطففین الکیل، شعیب علیہ السلام ایسی مشرک قوم جو مالدار تھی اور ناپ تول میں کمی کرنے والی تھی، ان کی طرف ان کو نبی بنا کے بھیجا گیا۔ وَلِذَلِكَ كَانَ مَوَاعِظُهُ خَاصَّةً فِي الْأَمْوَالِ بَعْدَ إِعْزَازِهِ لَهُمْ بِالتَّوْحِيدِ، توحید کے بعد ان کے زیادہ تر واعظ جو ہے اپنی قوم کے لیے وہ مالی معاملات کے ہی ہیں، اقتصادی نظام جو تھا ان کا اس کے اندر گڑبڑ تھی۔ اور قرآن جو ہے ان کے مواعظ کو اس طرح سے ذکر کرتا ہے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم۔
اور افضلیت انبیاء میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، جو خرابی جس طرح کے یہ کہا گیا ہے کہ جتنی خوبیاں گزشتہ سارے نبیوں میں تھیں وہ ساری خوبیاں آخری پیغمبر کے اندر اللہ نے جمع کر دی، اور دوسری طرف بے نصیبی یہ بھی ہے کہ جتنی گزشتہ قوموں میں خرابیاں تھیں وہ ساری اس مسلمان قوم کے اندر بھی جمع کر دی گئی۔ وہ قوم شعیب اگر ناپ تول میں کمی کرتی تھی تو مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا گیا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہ وزن کو عدل اور انصاف کے ساتھ پورا رکھو اور میزان کے اندر، ترازو کے اندر کمی نہ کرو۔ پھر یہ فرمایا گیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم تولنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب یہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، نقصان کر کے دیتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم نے ان قوموں جیسا رویہ اختیار نہیں کرنا، اپنے مالی معاملات کو صاف ستھرا رکھنا ہے، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکہ بازی سے بچنا ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، جب سچائی کی تعلیم ان کے خراب معدے قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر آگے سے دھمکیاں دیتے ہیں۔ کھاتے پیتے لوگ قوم کے جو متکبر ہیں، جن کے ہدایت جو ہے وہ دماغ کے خانے میں جاتی نہیں، دھمکی دیتے ہیں لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، شعیب ہم آپ کو جلا وطن کر دیں گے، ملک سے نکال دیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اور جو تیرے ساتھ کچھ لگے ہوئے لوگ ہیں پیروکار، ان کو بھی ہم نکال کے باہر کر دیں گے، اس لیے ہمیں ایسے واعظ و نصیحت مت کرو۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ مَا لَقِيَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من اخراج ما قاموا به من نصرۃ اللہ ورسولہ، اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہے۔ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، ان غریب مہاجر لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں سے، اپنے مال و دولت سے باہر نکال دیے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے نکل گئے ہیں۔ وینصرون اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے مددگار۔ اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھیوں کی تعریف یوں فرماتا ہے کہ ان کو بھی ملک بدر ہونا پڑا، در بدر ہونا پڑا، کبھی حبشہ کی طرف ہجرت، کبھی مدینہ کی طرف ہجرت، ہجرت کرتے ہوئے ان کا سب کچھ چھین لیا گیا، کسی کی اولاد چھین لی، کسی کی بیوی چھین لی، کسی کا مال و دولت اور کاروبار چھین لیا کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے اور تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ پھر شعیب علیہ السلام کو اس کی قوم کہتی یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، شعیب جو کچھ تم کہتے ہو ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے، تمہارا فلسفہ تمہارے ساتھ، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ یعنی سچائی کی بات جو ہے الٹے دماغوں کو وہ سمجھ بھی نہیں آتی، جتنا مرضی پیغمبر جتن لگا لے ان کو سمجھ میں آنے والی بات نہیں، الٹا کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی تو کیا کہتا ہے۔ وَأَجَابَهُ الْيَهُودُ بِمِثْلِ مَا أَجَابَهُ الْمُشْرِكُونَ، جس طرح اس کے شعیب علیہ السلام کے مشرک قوم نے جواب دیا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودیوں نے کہہ دیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، ان کے اندر کوئی بات جو ہے حق کی داخل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر قوم شعیب اپنے پیغمبر سے یہ کہتی یا شعیب الصلاۃ کا تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اے شعیب کیا تیری نماز ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم
غیر اللہ کی بندگی چھوڑ دیں, بتوں کی پرستش چھوڑ دیں, یا جیسے ہم اپنے مالی معاملات چلا رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. یعنی یہاں یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ نماز تو وہ پڑھتے ہوں گے, تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تیری نماز یہ ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم غیر اللہ کی بندگی چھوڑ دیں. یبدو ان ہؤلاء القوم المرابین کانوا یتمنون ان یرضوا نبیہم بصلاۃ. اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قوم شعیب اپنے پیغمبر کو نماز سے تو راضی کرنا چاہتی تھی. وَيَسْتَمِرُّ أَيْضًا فِي أَكْلِ الرِّبَا بِالْبَقَاءِ عَلَى شِرْكِهِمُ الْمَوْرُوث, لیکن اپنے مالی معاملات میں اسی طرح سے بددیانت اور سود خور رہنا چاہتی تھی. نماز کی حد تک کہتے تھے کہ چلو ٹھیک نماز ہم تیری مان لیتے ہیں. وَمُمْكِنَ أَن يَكُونَ قَدْ تَمَنَّى رَجُلٌ مِّنَ الْأَغْنِيَاءِ مِثْلَ هَذَا التَّمَنَّى قَبْلَ إِسْلَامِهِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کے اندر بھی پھر سود کے بارے میں حکم آیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اگر مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو. اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسے تھے جن کی تمنا یہ تھی کہ نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے ہم آپ کی پیروی کر لیتے, لیکن مالی معاملات میں ہم آپ کی پیروی نہیں کریں گے. اسی لیے اللہ کو یہ حکم نازل کرنا پڑا. اور موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر, یمتاز موسیٰ علیہ السلام من بین انبیاء بنی اسرائیل بمیزہ خاصہ. موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک ممتاز پیغمبر ہے. وفی التوراۃ لم یرسل نبی الی بنی اسرائیل کا موسیٰ, تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر بنی اسرائیل میں کوئی نہیں آیا. یخیل الی ان حین ادرس اخبار موسیٰ علیہ السلام انہ ولد فی الیتم. قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ آیات پڑھتے ہوئے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی یتیم پیدا ہوئے تھے. وَيُؤَيِّدُ ظَنِّي هَذَا وَحْيُ اللَّهِ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَن تُلْقِيَ مُوسَىٰ فِي الْيَمِّ. اور میرے اس خیال کی تائید قرآن کی یہ آیت کر رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف الہام کیا تھا کہ اس بچے کو دریا میں بہا دو. وَقَوْلُهَا لِابْنَتِهَا قُصِّهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور اس ماں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ اس بچے کا جو صندوق تیرتا ہوا جائے گا اس کا تو پیچھے پیچھے جا کے خیال رکھنا ہے. وَعَدْمِ ذِكْرَ بِمُوسَىٰ فِي الْمَوْضِعَيْنِ. دونوں آیتوں میں کہیں بھی موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا ذکر نہیں آتا ہے, تو اس لیے ظاہر ہی ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی یتیمی میں پیدا ہوئے, باپ پہلے فوت ہو گئے تھے. ماں ہے اس کا ذکر آ رہا ہے یا بہن ہے جس کا ذکر آ رہا ہے. وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قد اصبح یتیما کذالک قبل ظہورہ فی ھذا العالم. اسی طرح آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم دنیا میں تشریف لائے, دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والد رخصت ہو چکے تھے. یہ مماثلت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ربت آسیہ موسیٰ فاستوجبت الفضیلہ. اور موسیٰ علیہ السلام کی پھر تربیت حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی کی گود میں ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ عَامَلَتْ حَلِیمَةُ السَّعْدِیَّةُ النَّبِیَّ صلی اللہ علیہ وسلم مُعَامَلَةَ الْأُمِّ لِابْنِهَا. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تربیت حضرت حلیمہ سعدیہ نے کی ہے. یہ بھی مماثلت ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تخلص موسیٰ من اعدائہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو نجات دلائی تھی اس کے دشمنوں سے, فرعون جیسے دشمنوں سے. وَكَذَلِكَ تَخَلَّصَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مِمَّا حَاصَرَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اسی طرح اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھی نجات دلائی تھی جب مشرکین مکہ نے حضور کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا. وَذَرَّ الرَّمَادَ عَلَىٰ عُیُونِهِمْ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی میں خاک لے کر
پھینکتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے تھے اور وہ اندھے ہو گئے تھے، انہیں نظر ہی نہیں آیا کہ یہاں سے وہ نکل گئے۔ یہ تھا معجزہ اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَأَخَذَ طَرِيقَهُ إِلَى غار ثور، اور بلاخر وہاں سے آپ نجات پا کے دشمنوں سے غار ثور تک سلامتی سے پہنچ گئے تھے۔ عرفت ابنتا شعیب موسیٰ علیہ السلام لما کانا یتصف بہ من صفت القوہ والامانہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے گئے ہیں مدین کی طرف تو وہاں جا کے قرآن میں یہ واقعہ تفصیل سے ہے کہ بھوک پیاس سے بے چین ہے، درخت کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میں تیرے سامنے ایک فقیر، ایک عاجز اور محتاج ہوں، میری کوئی روزی کا بندوبست فرما۔ تو وہاں پر شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں پانی اپنے جانوروں کو پلانے کے لیے آتی ہیں کنویں پر، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرافت کو، ان کی امانت و دیانت کو، ان کے حیا کو پہچان لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بیٹیوں نے جا کے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ آج ہم نے ایک ایسا نوجوان دیکھا، بڑا باحیا اور بڑا ہمت والا۔ وعرفت خدیجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما کان یتصف بہ من صفات الصدق والامانہ ففدته بنفسها۔ اسی طرح حلیمہ اپنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت کو دیکھ لیا کہ ان کے کاروبار میں اس شخص نے کس قدر سچائی سے کام لیا ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا اور شادی کی پیشکش کر دی۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا بھی معاملہ پیش آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ بھی شادی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ حق اللہ تکلیمہ مع موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرنے کا ذکر قرآن میں کرتا ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ، موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مدت پوری کر دی بکریاں چرانے کی شعیب علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے شادی کر دی۔ وسارا بأہلہ، اب اپنی بیوی کو لے کے موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں۔ آنس من جانب الطور نارا، اور کوہ طور کی طرف سے انہوں نے آگ محسوس کی۔ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جزوۃ من النار لعلکم تصطلون۔ گھر والوں کو کہتے ہیں آپ یہاں ٹھہرے، مجھے وہ آگ محسوس ہو رہی ہے، میں وہاں سے آگ لاتا ہوں یا کوئی خبر لاتا ہوں، ہو سکتا ہے اس آگ سے ہم اپنی سردی جو ہے اس کا کوئی بندوبست کر سکیں۔ فلما اتاها نودی من شاط الواد الایمن فی البقعۃ المبارکہ من الشجرہ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں کوہ طور پر، تو خداوند عالم نے پکارا کہ اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں۔ وہاں اللہ کی گفتگو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے، وہاں انہیں نبوت عطا ہوتی۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، یعنی کسی کو اگر شعیب میسر آ جائے تو پھر بکریاں چرانے کے بعد 2 ہی قدم پر کلیمی نصیب ہوتی ہے، کلیم اللہ بنتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام بنے۔ جاء ذکر هذه الرؤیا بکلمات النار والوادی والشجر والنداء فيما يتعلق بهذه الحیات۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا آگ کو دیکھنا، وادی مبارک کو دیکھنا، درخت کو دیکھنا، پکار کو سننا خداوند عالم کی، اس کا ذکر ہوا ہے۔ وجاء ذکر رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایضا فی القرآن، اسی طرح قرآن نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دیکھنے کے منظر کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ جی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت کی ہوئی تھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں اسے دکھائیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کوہ طور پر نشانیاں دیکھنے کا ہے، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
مسجد اقصی تک پہنچا کے وہاں اپنی نشانیاں دکھانے کا ذکر ہے۔ پھر قرآن یہ بھی کہتا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ جبریل کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ یہ منظر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اتبع فرعون موسیٰ و بنی اسرائیل وکاد یدرکہم اذ نادى بنو اسرائیل انا لمدرکون۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے فلسطین کی طرف نکلے تو آگے آپ کو معلوم ہے قرآن ذکر کرتا ہے وہ دریا آ گیا۔ اب راستہ نہ دیکھ کر قوم گھبرا گئی، کہنے لگی انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ فاجابہم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے کلا ان معی ربی سیہدین، خبردار بے شک میرا رب ان قریب میری رہنمائی کرے گا، وہ میرے ساتھ۔ تدبروا قلیلا ان موسیٰ علیہ السلام لم يدخل قومہ معہ فی المعیت الربانیہ۔ اب غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انا معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ۔ اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کرتا ہے جب آپ ہجرت کرتے ہوئے غار ثور میں پہنچے، حضرت ابو بکر ساتھ تھے، تو وہاں پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور معنا جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، یعنی تو بھی میرے ساتھ شامل ہے، خدا کی معیت میں۔ اور موسیٰ علیہ السلام صرف کہتے ہیں کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ یہ ہے افضلیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو اور اپنی امت کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ان بنی اسرائیل کفروا بموسیٰ حین امرہم بالجہاد واجابوہ، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے دیا تھا کہ ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ یہ جواب انہوں نے دیا تھا قوم موسیٰ نے، اور ان کے بارے میں پھر کہا گیا کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال تک پھر ان کے لیے وہ ارض موعود جس کا وعدہ کیا گیا، جس سرزمین کا، وہ ان کے لیے حرام قرار دے دی گئی۔ یتیہون فی الارض، زمین میں پھر حیران و سرگرداں پھرتے رہے، فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ یہ بنی اسرائیل اب صحراؤں میں پھرتے تھے، 40 سال تک یہ گردش، یہ ان کی جلا وطنی۔ وغفر لهم خطیئتهم هذه بعد 40 سنہ، 40 سال کے بعد ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ فجاہدوا مع یوشع بن نون بعد ما توفی موسیٰ فانتصروا، موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے خلیفہ یوشع بن نون تھے، تو ان کی زندگی میں پھر انہوں نے جب جہاد کیا 40 سال کے بعد، پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، پھر یہ کامیاب ہوئی۔ وَكَذَلِكَ وَقَعَ لِلْأَعْرَابِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنگلی لوگ جو تھے ان کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا۔ یہ پیچھے رہ جانے والے جہاد سے جنگلی لوگ، ان کو عنقریب بڑی سخت جنگ کے لیے دعوت دی جائے گی، تو یہ جنگ لڑیں گے، یا تو ان کے کافر مقابلے والے مسلمان ہو جائیں گے، یا ان کے فرمانبردار بن جائیں گے، اور اللہ انہیں بڑا اجر دے گا۔ کہتے ہیں کہ نازلت سورۃ الفتح سنۃ 7 من الہجرہ، یہ قرآن کی آیت سورہ فتح کی سن 7 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ وَلَمْ يُدْعَ هَؤُلَاءِ الْمُخَلَّفُونَ عَلَى الْجِهَادِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا تھا کہ اب ان بیکار لوگوں کو چھوڑ دو، ان کو مت جہاد کی دعوت دو۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا،
اعلان کر دو کہ میرے ساتھ تم کبھی بھی نہیں جاؤ گے، ولن تقاتلوا معی عدوا، میرے ساتھ دشمن کے ساتھ جنگ بھی نہیں لڑو گے۔ ان کو بھی سزا دی گئی بنی اسرائیل کی طرح۔ وفی السنہ الحادی عشر من الہجرہ دعا ابو بکر جمیع القبائل والافراد الی الجہاد فاجتمعوا له زرافات و بحدارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت میں جب اسلام کی مسلمان امت کا بیڑا ڈاواں ڈول ہونے لگا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کے لیے سب کو دعوت دی، تو سارے قبائل پھر ان میں یہ بدو لوگ بھی شامل ہوئے، جہاد کیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر کے زیر کمان وَتَبَيَّنَ مِنْهُ فَضْلُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حیث کانت خطیۃ بنی اسرائیل و خطیۃ المسلمین من الاعراب واحدہ۔ وہاں 40 سال لگے بنی اسرائیل کی خطا کے معاف ہونے میں، اور یہاں اعراب کی خطا معاف ہونے میں صرف 2 ہی سال لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو دوسرے سال ان قبائل کا گناہ جو تھا وہ معاف کر دیا گیا، اور وہ خوشخبری جیسے عرض موعود کی بنی اسرائیل کو دی گئی تھی یوشع بن نون کے حوالے سے، کذالک بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ بارض الموعودہ، حضور کے زبان سے بھی وہی یہ خوشخبری دی گئی تھی ساتھیوں کو کہ تم بھی بالآخر اس سرزمین پر فتح پاؤ گے، اور وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ حضور کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں قرآن میں آپ موازنہ کرتے جائیں سارے نبیوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو ہر لحاظ سے افضل قرار دیا۔ تیسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے اس کی پہلی آیت یہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت جو ہے ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہر لحاظ سے تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، اور یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو زندہ اور قائم اور دائم رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ رہے گا۔ اب تو ہمارا اپنا ظرف ہے کہ کتنا اس چشمے سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور اگر فیض نہیں حاصل کرتے تو اپنی بے نصیبی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی پورے جہان کے لیے اور قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی پوری توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فیا معاشر المسلمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وصام، اللہم صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین وعلی عبادک الصالحین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم واعظم واکبر۔